بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت ناظرین، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، اور فی عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس طرح کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کے بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت زیادہ دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے پر مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر، فجر کی قرأت و تلاوت، قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام نعمتیں ہیں، تمام خزانے، دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچیے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ عشاء فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔
کوئی بھی موسم ہو، بقیہ نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح نماز فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کے نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کے انعقاد، لوح قرآنی کی تعویذ آویز کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محفل، میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے، اور خیر و برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہیں، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوص انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا اور نیکوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا ایک عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں
آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو وہی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس نیند نہ آنے کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور یقین کریں۔ جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہم سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت اٹھ جاتا ہے تو وہ اس آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ اب آپ خود اسے اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور صبح نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔